السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد صابر میاں شیری خانقاہ شیریہ بہیڑی شریف درگاہ تاج الاصفیہ حضور اچھے میاں سے آج ضیاء واللہ چینل کے توسط اور ذریعے سے آپ تک لائیو آیا، اور آج جو ہم ضیاء واللہ چینل پر لائیو آئے ہیں اس کا مقصد اس وقت خانقاہ شیریہ بہیڑی شریف میں 2، 3، 4 نومبر کو تاج الاصفیہ حضور اچھے میاں نور اللہ مرقدہ کا عرس منعقد ہوگا۔ اسی کے متعلق آج ہم سیرت تاج الاصفیہ یعنی سرکار اچھے میاں حضور علیہ الرحمہ کی سیرت کے متعلق ان کے کچھ اہم گوشے پہ بات کریں گے، اور ضیاء واللہ چینل کے بنانے کا مقصد و مطلب یہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً متعدد وقت میں آپ کو اس چینل کے توسط اور ذریعے سے سیرت رسول، سیرت صحابہ اور سیرت اولیاء کاملین کے نام سے سیریز بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ تک وہ پیش کریں گے تاکہ آپ اس کو سنیں اور اپنے ایمان کی شمع میں مزید 4 چاند لگانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں تاج الاصفیہ حضور اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان کی، کہ جن کا عرس مبارک 2، 3، 4 نومبر کو 2023 میں منعقد ہوگا۔ آپ کی ولادت بسعادت 10 شوال المکرم 1337 ہجری بمطابق 7 جولائی 1919 عیسوی میں پلبھی شریف محلہ منیر خاں میں ہوتی ہے، اور ولادت بسعادت کے بعد آپ نے اپنے جوانی کے مراحل اس میں علم، طریقت، روحانیت، تصوف کی منزلیں اپنے مرشد کامل اور اپنے والد جانشین سرکار شاہ جی میاں حضور عطائے سرکار شاہ جی میاں حضور حضرت الحاج الشاہ حضور بننے میاں نور اللہ مرقدہ سے کی۔ آپ نے وہیں رہ کر کے اپنے والد ماجد کی آغوش میں تربیت حاصل کی، وہیں سے علم ظاہر اور علم باطن حاصل کیا۔ اس کے بعد اپنے والد ماجد کے کہنے پہ آپ بہیڑی شریف میں 1950 میں تشریف لائے۔ آپ نے یہاں ایک خانقاہ قائم کی، اور خانقاہ کے قائم کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بندگان خدا کو ان کے معبود برحق سے ملایا جائے، اور سرکار اچھے میاں حضور علیہ رحمت و رضوان نے اپنی پوری زندگی صرف مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، اور مخلوق خدا کو محبت، اخوت، بھائی چارگی، ایک اور نیک رہنے کا پیغام دیا ہے۔ اس کو حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جو مشغلہ ہے، اسی مشغلے پہ ساری خانقاہیں الحمدللہ گامزن تھیں، گامزن ہیں اور گامزن رہیں گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر تمہاری راہ میں کوئی کانٹے بچھائے تو تمہیں اس کے بعد مطابق اور اس کے ساتھ کانٹے نہیں بلکہ گلاب کے پھول بچھانا ہے۔ تو خانقاہی طور، خانقاہی روایت اسی کی پاسدار ہے، اسی کی پاسبان ہے، اور یہی پاسبانی حضور اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی میں کی۔ اس کی سب سے بڑی زندہ مثال یہ ہے کہ جب سرکار تاج الاصفیہ حضور اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان کے اس دنیا فانی سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو پوری بہیڑی کے اندر ایک ہجوم تھا اور اشکبار تھا جو سرکار تاج الاصفیہ علیہ رحمہ کو آخری دیدار کر رہا تھا، اور رو رو کر اس بات کی صدا بلند کر رہا تھا کہ واقعی یہ ایسے مرد کامل تھے، یہ کیسے ہمارے مرشد و رہبر تھے کہ جو زندگی کے ہر موڑ، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے تھے۔ تو حضور اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان ایک منکسر المزاج اور خوش اخلاق، خوش طبیعت شخصیت کے مالک تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے بندگان خدا تک دین پہنچایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو سنیت کی دعوت دی، اور لوگوں کو مسلمان بنایا، لوگوں کے عقائد کو درست کیا، لوگوں کے اعمال کو درست کیا، اور آپ نے اپنی پوری زندگی یہی مشغلہ کیا۔ اور آج الحمدللہ خانقاہ شیریہ بہیڑی شریف اسی وراثت اور اسی معاملات پہ قائم ہے، اور الحمدللہ آج خانقاہ شریف کو منعقد ہوئے تقریباً 73 سال ہونے والے ہیں۔ یہ اپنے جانشین لوگوں نے جو کام کیا خانقاہ شریف میں، خانقاہ شریف الحمدللہ آج بھی اسی چیز سے وابستہ ہے۔ تو ہم حضور اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کی مختصر سی سیرت یہ ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب رہی، اور اس کے درمیان آپ نے ملک اور بیرون ملک کے متعدد دورے کیے، لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی۔ کثیر تعداد میں آپ کے مریدین اور محبین ہیں۔ اس ملک بھر میں بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کا دورہ رہا، آپ نے وہاں اسلام کی لوگوں کو دعوت دی، دین کی دعوت دی، لوگوں کو معصیت سے نکال کر کے نیکی کی طرف گامزن کیا، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ
حرمین شریفین طیبین کی زیارت فرمائی۔ سب سے پہلے آپ 1990 میں آپ نے ایک حج کی تکمیل فرمائی اور دوسری مرتبہ آپ نے 2010 میں حج کی تکمیل فرمائی، اور پوری زندگی اپنے رب کی اور اپنے رسول کی اطاعت کری، اور لوگوں کو اسی بات کی تلقین دی کہ تم اگر مولا کے ہو جاؤ گے تو ساری مخلوق تمہارے تابع ہو جائے گی۔ اور پھر سرکار اچھے میاں حضور علیہ رحمہ پوری زندگی یہ پیغام دیتے ہوئے 29 جنوری 2016 کو اس دنیا فانی سے اپنے واصل حقیقی معبود حقیقی سے جا ملے، اور آپ کے وصال کے بعد ہر سال خانقاہ شیریہ میں آپ کے عرس کی تقریب منعقد ہوتی ہے، اور یہی تقریب اس ماہ میں یعنی نومبر میں 2، 3، 4 نومبر کو انشاءاللہ منعقد ہوگی، اور اس میں 2 تاریخ کی شام میں مشاعرہ رہے گا سرکار اچھے میاں حضور اور سرکار بننے میاں حضور کے نام سے۔ 3 تاریخ کی شام کو تاج الاصفیاء کانفرنس رہے گی، اس میں ملک کے نامور حضرات تشریف لے کر کے آئیں گے، اور اس کے اندر متعدد اپنی فکر اور فن کے مالک بڑے بڑے اسکالر آئیں گے، جو اپنے بیانات سے اپنی فکر سے لوگوں کے قلوب تک اپنی فکری اور علمی باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری دن یعنی 4 نومبر بروز ہفتے کو انشاءاللہ دوپہر 1 بجے انشاءاللہ الرحمن قل شریف کی رسم ادا کی جائے گی۔ اس میں ہماری خانقاہ شریف میں جو سرکار شاہجی میاں حضور سے لے کر کے آج تک سرکار ننھے میاں حضور، سرکار بننے میاں حضور، اچھے میاں حضور کے توسط سے جو ہمارے یہاں اسلاف اور اکابرین امت کے تبرکات ہیں، حضرت سیدنا محبوب سبحانی محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے تبرکات ہیں، حضور سیدنا عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے تبرکات ہیں، حضرت محی الدین سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ علیہ الرحمہ کے تبرکات ہیں، حضرت سیدنا مولانا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رام پروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات ہیں۔ یہ سب تبرکات ہیں، غلاف کعبہ شریف ہے، ان سب کے تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے قل کی آخری تقریب میں دعا سے قبل۔ تو آپ تمام حضرات سے جو لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے سب سے پہلی میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے آپ کی یہ فلاح کامرانی اور آپ تک اسلام کی دعوت اور سیرت رسول، سیرت صحابہ اور اولیاء کاملین کی سیرت پہنچانے کے لیے اس چینل کو بنایا ہے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ اور گزارش ہے اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ماہ میں 2، 3، 4 نومبر کو عرس تاج الاصفیاء میں آ کر کے اپنے ایمان میں اضافہ فرمائیں۔ انہی مختصر سی باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔